127 آیت نمبر 109 7واں پارہ سورہ مائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون۔ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ قال الله إني منزلها عليك قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔
للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ دو رکوع اور 2 صفحے مکمل تلاوت ہوئے۔ یہ ایک مکمل مضمون ہے، اس مناسبت سے تلاوت پوری کی گئی، اگرچہ سبق اتنا نہیں ہو پائے گا۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے اس کا خلاصہ سمجھیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کا اور تبلیغ کا انداز یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو حکم ترغیبی ہوتا ہے، آمرانہ نہیں ہوتا۔ جیسے حکومتیں حکم دیتی ہیں نا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ پاک ایسا نہیں کرتا۔ اللہ پاک اس طرح حکم دیتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے لیے اس چیز میں نفع ہے، یہ کرو۔ اور جب کسی سے روکتے ہیں تو اس طرح روکتے ہیں کہ میرے بندو تمہارے لیے اس میں نقصان ہے، اس سے رکو۔ کبھی ترغیبی پہلو ہوتا ہے، کبھی ترہیبی پہلو ہوتا ہے، کبھی رغبت دلائی جاتی ہے، کبھی انجام سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی انعام بتایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احکامات آتے ہیں، پھر ان احکامات کو سمجھانے کے لیے کبھی مثال بیان کی جاتی ہے، کبھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی گزشتہ قوموں پہ آنے والے حالات کا ذکر ہوتا ہے، پھر کامیاب اور ناکام لوگوں کے انجام کی خبر دی جاتی ہے، تاکہ اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ لوگ اللہ کے دین کو قبول کریں اور اپنے نفع نقصان کو سامنے رکھ کر حکم کو پورا کریں۔ اللہ پاک اگر چاہیں تو جب اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین اور یہ اتنی بڑی کہکشاں جس میں ہمارے سورج جیسے پتہ نہیں کروڑوں اربوں سورج ہیں، اور پھر نباتات، جمادات، حیوانات، پھر جنات اور پھر فرشتے، ایسی زبردست قوت و طاقت والی مخلوق، یہ سب کے سب جب اللہ کا حکم ماننے میں چون چرا نہیں کرتے، کوئی سرتابی نہیں کرتا، کوئی حکم عدولی نہیں کرتا، کوئی کسی طرح کی مخالفت یا بغاوت نہیں کر سکتا، تو انسان کیا چیز ہے کہ انسان نہ مانے؟ اللہ منوانا چاہتے تو جانوروں کی طرح یہ بھی مانتا، پتھر کی طرح یہ بھی مانتا، دریاؤں کی طرح یہ بھی مانتا، لیکن انسان کو اللہ نے شعور اور عقل بخشا ہے، اور اسی عقل و شعور کی بنیاد پر اس کو نفع نقصان سمجھا کر اختیار دیا گیا ہے کہ جو راستہ اختیار کرنا چاہو اختیار کرو، اس لیے کہ باقی تمام کائنات میں انسان و جنات ہی ایسے ہیں جو اپنے اعمال کے محاسبے کے بعد، حساب و کتاب اور سوال و جواب کے بعد یا کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے، یا ان کا انجام جنت ہے یا پھر جہنم ہے۔ باقی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، وہ سب انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے پوری کی گئی، اس لیے اس کو آمرانہ اور جابرانہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ جو حکم دیا گیا اس میں باپ سے زیادہ محبت اور ہمدردی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہے اس میں باپ سے زیادہ محبت اور ہمدردی ہے۔ اس لیے جب احکامات مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرماتے ہیں۔ عام طور پہ قرآن کا انداز ہے یہ، تاکہ جو ابھی تک حکم دیے گئے ہیں، ہو سکتا ہے ان حکم کو پورا کرنے میں بندے سے کوتاہی ہو، تو اب آخرت کے احوال بیان کر کے ذرا پھر ڈریں، پھر فکر لگے، پھر نئے سرے سے کمر بستہ ہو کر یہ کام کرنا شروع کریں۔ اس صورت میں احکامات بیان کیے گئے، یہود و نصارہ کے حالات آئے، انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا ذکر آیا، حلال و حرام، جائز و ناجائز کی بہت ساری باتیں شریعت نے بتائیں۔ اب یہ جو یہاں سے 2 رکوع شروع ہوئے ہیں، اس میں قیامت کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ بندہ سوچے کہ جب قیامت اتنی خطرناک جگہ اور ایسا خطرناک دن ہے کہ اللہ فرشتوں کو اور پیغمبروں کو بھی پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو گھبرائیں گے، ڈریں گے، خوف ہوگا،
ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ماننا آسان ہو جائے۔ قرآن پاک کے مخاطبین پوری دنیا ہے، اقوام عالم قرآن کا مخاطب ہے۔ پوری دنیا کی قومیں جو ہیں نا، قرآن ان سے بات کرتا ہے، قرآن ان کو اپنے احکامات بتاتا ہے۔ لیکن پہلے مخاطب اولی مکہ کے مشرکین تھے، پھر یہود کے مدینہ منورہ کے یہود۔ تو چونکہ یہودی اہل کتاب ہیں تو اہل کتاب کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم یہودی کہتے ہیں، ایک کو عیسائی، جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ ان دونوں نے افراط و تفرید کیا، یا تو حد سے بڑھ گئے یا حد سے اصل منزل سے بہت پیچھے رہے، یا کمی کی یا زیادتی کی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس پیغمبر کو ماننا ہوتا تھا نا، اس کا صرف انکار نہیں کرتے تھے بلکہ قتل پہ اتر آتے تھے، اور جب کسی کو مانتے تھے تو اس طرح مانتے تھے کہ اس کو انسانیت کے دائرے سے نکال کر الوہیت کے دائرے میں داخل کرتے تھے، اس کو معبود سمجھتے تھے، خدا مانتے تھے۔ یہی کیا یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ، یہی کیا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو بڑے بڑے عقائد ہیں عیسائیوں کے۔ ان میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ۔ عقیدہ کفارہ کا مطلب یہ ہے، جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو کفارہ دیتے ہیں نا، جیسے روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ، ایسے زہار، بیوی کو کوئی آدمی ایک خاص قسم کی طلاق ہے وہ دے دے تو اس پر کفارہ، مختلف کفارے ہیں۔ ایسے ہی عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسائی جتنے چاہیں گناہ کرتے رہیں، ان کے گناہوں کی سزا نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے خیال کے مطابق سولی پر چڑھ کے کفارہ دے دیا ہے۔ تو پیغمبر نے سولی پر چڑھ کے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا کہ یا اللہ میں سولی پہ چڑھتا ہوں، میں جان دیتا ہوں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، میری امت جو چاہے کرتی رہے، ان سے پوچھنا نہیں۔ جب ان کا یہ نظریہ ہے تو ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی ان نے گھڑا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ ہیں۔ پیچھے چھٹے پارے میں آ گئی اس کی تفصیل، قال الذین کفروا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، دونوں باتیں آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ نالائکو، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری چھٹی ہو جائے گی، چھوٹ جاؤ گے؟ تم سمجھتے نہیں قیامت کیا ہے؟ جس پیغمبر کے متعلق تم یہ سمجھے بیٹھے ہو نا کہ یہ کفارہ دے کر تمہاری جان بخشوا گیا یا قیامت کے دن تمہیں بچا لے گا، آؤ ہم تم کو اسی پیغمبر کے حالات سناتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جب وہ ہماری بارگاہ کے اندر مسئول ہوں گے اور جواب دینے کے پابند ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا، تو تم کیا چیز ہو؟ تم کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کس بل بوتے پر سمجھتے ہو کہ جو چاہیں کرتے رہیں؟ جب ان کا یہ حال ہے تو باقی دنیا کے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کوئی قیامت کے دن کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی اپنے نبی کی اتباع اور اطاعت کرے گا، اس کو اللہ اپنے فضل سے اس اطاعت اور اس فرما برداری کی برکت سے معاف کر دے گا، جو حق کو قبول کرے۔ ورنہ کوئی حق کی مخالفت کرے، پھر چاہے اس کا تعلق کتنا بھی کسی پیغمبر نبی سے ہو، رشتہ داری کیوں نہ ہو، کوئی کام آنے والا نہیں۔ 28ویں پارے کے آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ حضرت نوح اپنی بیوی کے اور حضرت لوط اپنی بیوی کے کوئی کام نہیں آ سکے، وہ دونوں حالت نافرمانی میں مری۔ قِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان سے کہا گیا تم نبی کی بیوی ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ، تو دونوں جہنم میں ڈال دی گئیں۔ قرآن یہ کہتا ہے جب حضرت نوح جیسا نبی اور حضرت لوط جیسا پیغمبر اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکا، اور حضرت نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے، دوسرا کون آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قیامت کے دن میں بچ جاؤں گا؟ کس بل بوتے پہ سمجھتا ہے؟ اب یہ جو دو رکوع ہیں، ان میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، بڑا خطرناک منظر ہے۔ اس کو آپ سنتے جائیں، درمیان میں جہاں آیت کی کوئی تشریح کرنی ہوگی وہ بھی کرتے ہیں۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یاد کرنے کے لائق ہے وہ دن، یعنی سوچنے کے لائق ہے جب اللہ جمع کرے گا رسولوں کو۔ کس کو؟ تم تو کیا چیز ہو، رسول جمع ہو جائیں گے۔ کیوں کرے گا اللہ رسولوں کو جمع؟ سوال ہے نا، جمع تو اللہ سب کو کرے گا، رسولوں کا ذکر کیوں کیا؟ ہم بھی جمع ہوں گے اور
نبی رسول بھی ہوں گے، لیکن یہاں جمع کرنے کا مطلب یہ جمع کرنا نہیں ہے اکٹھا کرنا. یہاں جمع کرنے کا مطلب ہے اللہ قیامت کے دن رسولوں کو جواب دینے کے لیے بلائے گا. آؤ جواب دو، پہلے تم سے حساب شروع کیا جائے گا. تو قیامت کے دن حساب و کتاب کی شروعات نبیوں سے ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کلاس کے اندر جو بچہ سب سے زیادہ تیز ترار اور ذہین ہوتا ہے نا، ایگزامنر کے پاس سب سے پہلے اسی کو بھیجتے ہیں تاکہ اچھا اثر پڑے اس کے اوپر. اگر یہ پاس ہو گیا، اچھے نمبر لے آیا، باقیوں کا بیچاروں کا چل جائے گا. ہوتا ہے نا، جس طرح اجتماع ہوتا ہے تو مکتب میں پڑھنے والے 20 30 25 50 بچوں میں سے جو سب سے اچھی نعت پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اسی کو لاتے ہیں منظر پہ. تو اصل جواب تو نبیوں کے پاس ہی ہے نا، زندگیاں تو انہی کے کامل و مکمل گزری. اس لیے سب سے پہلے اللہ نبیوں کو جمع کرے گا اور نبیوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، بتلاؤ جی ہم نے تم کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ جاؤ ہماری بات ہمارے بندوں تک پہنچاؤ، تو تم نے پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے پروردگار بے شک ہم آپ کی بات پہنچا چکے. ہو گیا نا ایک سوال. دوسرا سوال ہوگا ماذا اجبتم، تمہاری امتوں نے اور قوموں نے تم کو اس دعوت پر کیا جواب دیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے تھا کس سے؟ امت سے. نبیوں سے پوچھا جاتا تم نے بات پہنچائی، وہ کہتے ہم نے بات. امتیوں سے پوچھا جاتا تم نے قبول کیا، کیا جواب دیا؟ ہونا چاہیے تھا نا ایسا ہی بظاہر. لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، پہلے ہم نبیوں سے پوچھیں گے کہ تم نے بات پہنچائی، وہ کہیں گے ہاں. پھر کہا جائے گا اچھا تم کو کیا جواب دیا تھا ان لوگوں نے؟ نبیوں سے کیوں پوچھا جائے گا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سوال کس سے ہونا چاہیے تھا؟ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ ایگزام لینے والے کو پوچھیں گے آپ نے سوال کیا؟ جی. تو اس سے پوچھیں گے تم نے جواب دیا بیٹا؟ وہ کہے گا ہاں یا نہیں. ایگزام لینے والے سے پوچھا جا رہا ہے تم نے سوال کیا تھا؟ جی. کیا جواب دیا ان نے؟ یہ سوال بھی اسی سے کیا جا رہا ہے. تو وہ کہے گا ان نے غلط جواب دیا یا صحیح جواب دیا. تو نبیوں سے یہ جواب کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن افراتفری ہوگی، ہر کوئی سفارشی ڈھونڈ رہا ہوگا. تو ہر امتی یہ چاہے گا کہ میرا نبی میری کیا کرے؟ سفارش. اسی امید میں ہوں گے. اب جب نبی ہی کہہ دے گا پہلے ہی مرحلے میں کہ ان نے تو میری بات کا سیدھا جواب ہی نہیں دیا، تو سفارش کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں کہ نہیں ٹوٹی؟ جس سے یہ امید تھی کہ یہ ہمارا فائدہ اور بھلا کرے گا، ہمارے کام آئے گا، اسی نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ میرے معامل نہیں رہے. تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ یہ پہلا مرحلہ ہوگا جہاں امیدیں توڑی جائیں گی کہ کوئی کسی کے کام آنے والا. آئی بات سمجھ میں؟ قالوا لا علم لنا، اب نبی جواب دیں گے کہ پروردگار ہمیں نہیں پتا کہ ان نے کیا جواب دیا. ہم نے تو ان کے سامنے آپ کی بات رکھی تھی، پھر ان نے مانا یا نہیں مانا ہمیں اس کا پتہ نہیں. اب اس پر سوال ہے کہ ہر نبی کو ان لوگوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے جو نبی کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں کہ ان لوگوں نے بات مانی تھی اور ان نے بات مثلا حضور کو پتہ ہے کہ ابو جہل نے بات نہیں مانی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات مانی. حضور کو پتہ ہے کہ ابو لہب نے بات نہیں مانی لیکن حضرت عمر نے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو کچھ کا پتہ ہے یہ ان نے بات مانی ہے اور کچھ کا پتہ ہے ان نے بات نہیں مانی. تو اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں سے یہ پوچھا جا رہا ہے تمہارے بعد جو لوگ آئے تھے ان نے کیا جواب دیا، تو پیغمبر کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ، ہم تو وہاں موجود تھے ہی نہیں، ہم دنیا سے چلے آئے. پھر تو بات سمجھ میں آ رہی. لیکن یہاں جواب یہ ہے پیغمبر کہتے ہیں لا علم لنا، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا جواب دیا، حالانکہ پیغمبروں کو تو پتہ ہے. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ظاہر پہ ہوتے ہیں اور قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ حقیقت پر ہوگا، باطن پر. یہاں ایک آدمی روتا ہوا آیا جی میری چوری ہو گئی. کس نے چوری کی؟ جی امام صاحب نے کی. تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ 2 آدمی اس نے گواہ پیش کر دیے. تو مفتی کیا فتویٰ دے گا؟ امام صاحب چور ہے. حالانکہ بیچارے امام کو چوری کا آتا پتہ بھی. یہاں فیصلہ کس پہ ہو رہا ہے؟ گواہ پیش کر دیے. 4 آدمی کھڑے ہو کر قاضی کے پاس چلے جائیں اسلامی حکومت کے میں ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھ سے یہ آدمی جو ہے بدکاری کر رہا تھا، وہ تمام شرائط پائے جائیں، تو چاہے اس بیچارے کو بدکاری کا پتہ نہ بھی ہوتا بھی اس کو سنسار کیا جائے گا، چونکہ شرعی اعتبار سے جرم ثابت ہونے کا ثبوت جمع ہو گیا.
قیامت کے دن ایسا کیا ہوگا؟ حصل ما فی الصدور، دلوں کے اندر کی حقیقت باہر لائی جائے گی۔ تو پیغمبر یہ جو کہیں گے نا لا علم لنا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا اللہ کچھ لوگوں نے تو ایمان لایا تھا، اکثر نے ایمان نہیں لایا، لیکن حقیقت کا ہمیں بھی پتہ نہیں، تیرے نزدیک پتہ ہے کہ ان میں سے پھر کس کے ایمان کی حقیقت کیا تھی۔ ایک بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات جو مفسرین نے لکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب لکھی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی ایسے ہونا چاہیے، اب دماغ حاضر رکھو گے تو سمجھ میں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبروں کو یہ پتہ تھا کہ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، اور پیغمبر اگر یہ کہتے کہ فلاں فلاں نے انکار کیا ہے ہماری زندگی میں، اور بعد میں بھی اکثر جو تھے وہ منکر ہی رہے، تو یہ بات سچی تھی۔ لیکن پیغمبر قیامت کے دن اپنی امت اور اپنے مخالفین پہ بھی اتنے مہربان ہوں گے کہ ہماری وجہ سے کوئی بات نہ نکلے کہ پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ان کے لیے معاملہ فرمائے، سزا بھی دے تو خود ہی دے، ہم پر بات نہ آئے۔ اس رحمت کی بنیاد پر کہیں گے خدایا ہمیں نہیں پتہ، تجھے تو پتہ ہی ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ کافر رہے، ان نے ہماری مخالفت کی، ان کے خلاف بحیثیت گواہ پیغمبر اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے۔ کیا شان ہے نبیوں کی، ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، ورنہ قیامت کے دن جب لوگ پکڑے جائیں گے نا تو قرآن میں آیا ہے، وہ کہیں گے قرآن میں آیا ہے، جب پکڑا جائے گا نا کوئی آدمی کہے گا قرآن کہتا ہے یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، قیامت کے دن یہ ہوگا پہاڑ ایسے ہو جائیں گے اور آسمان ایسا ہوگا، لا یصلح حمیم حمیما، یود المجرم، مجرم کو جب پکڑا جائے گا نا قیامت کے دن، یود وہ کہے گا، وہ چاہے گا کہ خدایا مجھے چھوڑ، مجھے میرے بدلے میں پکڑ لے تو۔ اللہ کہے گا کس کو پکڑوں؟ تو کہے گا آج چھوڑ دے، صاحبتی میری بیوی کو پکڑ لے، اس کو ڈال جہنم میں، و بنی ہی وس اخی ہی، میرے بہن بھائیوں کو پکڑ ان کو جہنم میں ڈال، و فصیلتی ہی التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، مجھے چھوڑ میرے خاندان کو پکڑ، دوستوں یاروں کو پکڑ، میرے اہل و عیال کو پکڑ، ان کو ڈال جہنم میں، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا سب کو ڈال جہنم میں، مجھے بچا۔ لیکن انبیاء اس وقت بھی کیا کہیں گے کہ خدایا ہمیں نہیں پتہ، تجھے پتہ ہے، جو تجھے کرنا خود کر، ہمارے ذریعے سے ہماری امتوں کے متعلق کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ ہم گواہ بنے اور یہ ہمارے بعد کہاں ڈالے جائیں۔ کیا شان ہے نبیوں کی، پھر انہی نبیوں کی مخالفت ہوتی رہی۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ تو غیب کو زیادہ جاننے والے ہیں، ہمیں تو ان کا پتہ تھا جو آپ نے بتائی غیب کی باتیں، اور آپ تو ہم سے بھی زیادہ جاننے والے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جب نبیوں کو ہی کھڑا کر کے پوچھا جائے گا تم نے بات پہنچائی تھی نہیں، اور پھر پوچھا جائے گا تم کو کیا جواب دیا، ظاہر ہے وہ اشارتاً تو انکار کر ہی دیں گے نا۔ تو اس وقت جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہوں گے کہ ہماری سفارش ہوگی، ان کے اوپر کیا آسمان ٹوٹے گا، وہ سوچیں گے زمین پھٹے تو کہیں زمین میں گڑ جائیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اس کے بعد پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کی اپنی ایک شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، وہ باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ نمبر 2، ان کو کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کی بات، اللہ کی نشانی، ان نے پیدا ہوتے ہی بات کی، یہ دوسرا معجزہ۔ نمبر 3، وہ انبیاء و مرسلین کی جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے سب کے آخر میں آئے ہیں، ان کے بعد پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس اعتبار سے ان کی شان سب سے بڑی ہے کہ ان کے اور حضور کے درمیان میں دوسرا کوئی نبی، یہ حضور کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 4، یہ زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں، آسمان پہ، اور دوبارہ اس امت میں تشریف لائیں گے، اور عالم کے اندر پوری دنیا میں ایک انقلاب ایمانی آئے گا، وہ اسی نبی کے ذریعے سے آئے گا۔ بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، یہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ بڑے معجزات ہیں۔ اس بنیاد پر ان کو کبھی خدا مانا گیا، کبھی خدا کا بیٹا کہا گیا، کبھی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا اور قیامت کے دن نجات دہندہ کہا گیا۔ اللہ انہی کی بات بتا رہا ہے کہ باقی نبیوں کا تو ہم نے تمہیں سنایا،
اے یہودیوں اور عیسائیوں تم دونوں سنو، تم دونوں نے کیا کیا۔ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش رچائی اور ان کے اوپر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ان کی ماں پر بدکاری کا الزام لگا کر ان کو غلط اولاد کہا، پیغمبر کی شان میں گستاخی۔ اور عیسائیوں نے اتنی تعظیم کی کہ ان کو خدا بنا بیٹھے۔ تو دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ سنو حضرت عیسیٰ کا حال، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، ہم قیامت کے دن پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ کو نام لے کے کہیں گے او عیسیٰ ابن مریم، یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ، بلکہ سیدھا نام لیں گے، حضرت جی نہیں کہیں گے، کہیں گے او عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اذکر، ذرا بیان کر میدان محشر میں لوگوں کے سامنے، نعمتی علیک، کہ میں نے تیرے اوپر کیا کیا احسان کیے۔ تو کس پر احسان ہوئے؟ حضرت عیسیٰ پر۔ کس نے کیے؟ تو حضرت عیسیٰ احسانات بیان کریں گے کہ یا اللہ تو نے مجھ پر یہ احسان کیا، دنیا میں یہ کیا یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ، تیری ماں پر بھی بڑے احسانات ہیں ہمارے، وہ بھی بیان کر۔ تو حضرت عیسیٰ اپنی والدہ کے احسانات بیان کریں گے کہ کیا کیا میری ماں پر احسانات ہوئے۔ تو لوگ دیکھیں گے اللہ اکبر، ہم تو اسی کو سمجھتے تھے کہ یہ خدا ہے، اور یہ تو اللہ کے سامنے کیسے جواب دے رہے ہیں آج۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اچھا وہ بھی بتا، اذ ایدتک بروح القدس، تو کمزور تھا، ہم نے تجھے طاقت دی اور تیری بازو مضبوط کی، کس کے ذریعے سے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ ہو رہا تھا، ان کو جان سے مارنے کی، اصولی چڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ان کے ذریعے سے ان کو آسمان پہ اٹھائے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ بھی بتا کہ ہم نے تجھ کو سکھائی تھی کتاب، اللہ کی کتاب احکامات، والحکمت اور دانائی، والتورات اور تورات بھی سکھائی، والانجیل اور انجیل بھی دی۔ ساری کتابیں جو پچھلی تھی نا وہ بھی سکھائی حضرت عیسیٰ کو، اور خود حضرت عیسیٰ کو انجیل بھی ملی۔ تو اپنا کچھ نہیں تھا، کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اس طرح بھی اشارہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو نبی بنایا تھا، آپ خود خدا کے بیٹے کیا ہوتے، خود نبی بھی نہیں بن پائے۔ شریعت کے جو احکامات آپ کے ذریعے سے پہنچائے گئے تھے وہ میرے تھے، آپ کے اپنے نہیں تھے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور وہ نصیحت، وہ احسان بھی بتا جب تم گارے سے بناتے تھے پرندوں کی شکلیں، بِإِذْنِي میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا پھر تم ان میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي میرے حکم سے وہ پرندے بن جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے ان میں سے ایک یہ کہ مٹی کے جانور بناتے تھے، وہ مٹی کا کبوتر، مٹی کی چڑیا، جیسے یہ ہوتے نا پرندے، مٹی کا ہدہد، یہ شکلیں بناتے تھے۔ اللہ فرماتے تھے بناؤ تو بناتے تھے، اور پھر اللہ فرماتے تھے پھونک مارو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مٹی کے جانور میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ لوگ دیکھتے تھے یہ سارا منظر، یہ معجزہ تھا۔ لوگ کیا سمجھتے تھے یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ وہ تمہارا کمال نہیں۔ دیکھو قرآن کی طرف دیکھو، کیا قرآن میں کیا آیا ہے، اذ تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، وہ وقت بتاؤ، یاد کرو جب تم بناتے تھے پرندوں کی شکلیں، من الطین گارے سے، باذنی لیکن میرے حکم سے، خود نہیں، فتنفخ فیہا پھر پھونک مارتے تھے، فتکون طیرا باذنی وہ پرندہ بھی بنتا تھا تو باذنی میرے حکم سے، تمہاری پھونک سے نہیں۔ وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی، اور ہم نے ایک نعمت اور احسان اور کیا تھا کہ آپ مادرزاد اندھے، اکمہ کہتے ہیں مادرزاد اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہو، ابرص کہتے ہیں اس انسان کو جس کے جسم کے اوپر کوڑ کی بیماری ہو، وہ سفید داغ ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک کوڑ کی بھی شکل ہے، اس کی خطرناک شکلیں ہوتی ہیں، کچھ اللہ بچائے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ احسان کیا تھا، انعام دیا تھا کہ اگر تم کسی اکمہ یعنی پیدائشی اندھے کی آنکھ پر ہاتھ رکھ دو، والابرص یا کسی کوڑی کو ہاتھ لگا دو، تبرئ وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، باذنی لیکن تمہارے ہاتھ لگانے کے پیچھے میرا حکم چلتا تھا۔ لوگ کیا سمجھتے تھے آپ کے ہاتھ کا اثر ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي اور جب تم مردوں کو نکالتے تھے میرے حکم سے۔ ایک نعمت یہ دی تھی اللہ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پہ جا کر کہتے تھے قم، کھڑے ہو، تو قبر پھٹتی تھی، مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے ساتھ بات کرتا تھا، پھر کہتے تھے جاؤ لیٹو، تو سو جایا کرتا۔ لوگ دیکھتے تھے یہ سب کچھ، لوگ سمجھتے تھے یہ زندہ کر رہے ہیں۔ اسی سے دھوکہ لگا عیسائیوں کو، نصارہ کو، وہ سمجھنے لگے کہ شاید زندگی موت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے باذنی، یہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔
وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہاری حفاظت فرمائی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے، جب آپ ان کے پاس ہمارے احکامات لے کر پہنچے تھے، اللہ کا حکم اور یہ نشانیاں لے کر جب پہنچے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو یہودی مخالف ہو گئے۔ جب دیکھا کہ کچھ چلتی نہیں ہے تو سوچا قتل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس وقت جب قتل کی سازشیں کر کے تیار ہو گئے تھے، کففت، میں نے ہی تو آپ کی حفاظت کی تھی، میں نے فرشتہ بھیجا تھا، خود تو نہیں بچ سکتے تھے آپ۔ لیکن اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا تو بھی یہودی مانے نہیں۔ فقال الذین کفروا منہم، وہ یہودی کہتے تھے کافر ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، یہ سارا جادو ہے۔ اتنا کچھ دیکھ کر بھی کیا کہتے تھے؟ جادو ہے۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، یہ بھی آپ کی معجزے کی نشانیاں دیکھ کر کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ تو جیسے وہ غارت اور تباہ ہوئے، ایسے ہی یہ بھی برباد ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا قرآن نے، یہ آنے والا، آگے آئے گا۔